إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں. شعبان کا یہ مہینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان چونکہ رمضان کی تمہید ہے، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے اور رمضان میں روزے فرض ہیں. اس ناحیہ سے رمضان کے استقبال میں ماہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں: وما رأيته استقمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پوچھ دیتے ہیں: لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اس قدر دوسرے مہینوں میں روزے نہیں رکھتے. آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی تھی: ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. دیکھو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. رجب اور رمضان کے بیچ کا یہ مہینہ جو ماہ شعبان میں آتا ہے، اس حوالے سے لوگ زیادہ تر غفلت میں پائے جاتے ہیں. دوسری وجہ، اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. گویا کہ دو بنیادی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آخر میں ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتا ہوں. پہلی وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگ لاپرواہ واقع ہوئے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس مہینے کی قدر نہیں پہچان پاتے.
اور یاد رکھیں، جس وقت لوگ غفلت میں ہوں، لاپرواہی میں ہوں، اس وقت اگر عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے رات کے تیسرے پہر میں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر جاگ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت مقبول ہے۔ اور جب غفلت کے وقت میں عبادت کی جائے تو عبادت چھپی بھی ہوتی ہے، اس عبادت کو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جان رہا ہوتا ہے، اور ہماری شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ عبادتوں کو چھپا کر انجام دے۔ اسی لیے بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال تک نفلی روزے رکھتے رہ گئے اور کوئی ان کے روزے کے بارے میں جان نہیں سکا، کہ گھر سے روٹی لے کر کے نکلتے تھے، غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے، شام میں آتے تھے تو افطار کرتے تھے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ 40 سال تک یہ نفلی روزہ رکھتے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کو چھپانا بھی یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ ایک تیسری وجہ غفلت کے وقت میں نیک عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب غفلت کے وقت میں ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے اس نیک عمل کے طفیل اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بلاؤں کو، آفتوں کو دور کر دیتا ہے جو اس سماج میں پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو لوگوں کی لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دیکھو یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بندوں کے اعمال کی پیشی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ڈیلی، روزانہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، تمہارے بیچ فرشتے صبح اور شام میں باری باری آتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور یہ فرشتے عصر اور فجر کے بیچ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہمارے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، کہ ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز میں تھے اور ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز میں تھے۔ گویا کہ فجر کی نماز کی اہمیت ہو گئی، عصر کی نماز کی اہمیت ہو گئی کہ یہی وہ 2 نمازیں ہیں جن میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ڈیلی بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے عمل جب اللہ کے پاس پیش کیے گئے فجر کے وقت تو ہم فجر کی نماز میں تھے، عصر کے وقت تو کیا ہم نے عصر کی پابندی کی تھی؟ دوسرے نمبر پر ہفتے میں 1 دن بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ہے جمعرات کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض یوم الخمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ بندوں کے اعمال جمعرات کے دن جمعہ کی رات میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹے ہوتے ہیں ان کے عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزانہ تو عصر اور فجر کے وقت اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ روزانہ کی پیشی ہے۔ ہفتے میں
جمعرات کے روز بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور سال میں پورے شعبان کے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ایک شعبان سے لے کر 30 شعبان یا 29 شعبان تک پورے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس سے جو حدیث ہم نے ابھی سنی حضرت اسامہ بن زید کی، اس حدیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے کو کثرت سے روزے سے آباد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اللہ والوں کی سنت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ نفلی روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک نفلی روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو ہمارے چہرے سے 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے ایک نفلی روزے کی۔ اور یہ وہ روزہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آ کر ہماری سفارش کرنے والا ہے کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں اس ماہ مبارک یعنی شعبان کے مہینے کو روزے سے آباد کرنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ رمضان کے لیے ایک ٹریننگ ہے اس لیے بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کے آتے ہی اللہ والے قرآن کریم کی بھی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شعبان شہر القراء، شعبان قاریوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ عمر بن قیس الملائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ داخل ہوتے ہی اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ موسم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو اوقات قیمتی لاتا ہے اس میں نیکیاں کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو نیکیوں سے آباد کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے روزوں کا اہتمام کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نیکیوں کا بھی اہتمام کریں اور پھر گناہوں سے بھی خود کو بچائیں۔ کیونکہ اگر خیر کے موسم میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہوگا۔ زبان کی حفاظت کریں، آنکھ کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی کریں۔ میرے بھائیوں یہ پورا مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی صرف ایک رات کو اہمیت دینا اور باقی ساری راتوں کو بھول جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ضرور آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یطلع اللہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں نظر دوڑاتا ہے اور ہر بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔
ان دو آدمیوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو گویا کہ پورے مہینے میں نیکیاں ہونی چاہیے، لیکن 15ویں شعبان کی رات میں، جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے، حالانکہ شب برات کا نام ہماری شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 15ویں شعبان کی رات میں اگر ہم مغفرت پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے لیے 2 نسخہ بتایا ہے۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم شرک سے دور رہیں، اور شرک میں بڑا شرک بھی آتا ہے، چھوٹا شرک بھی آتا ہے، یعنی شرک اکبر بھی آتا ہے، شرک اصغر بھی آتا ہے۔ تو شرک کے سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرے نمبر پر حسد، جلن، کینہ کپٹ سے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات دل میں پالنے سے بچیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو 15ویں شعبان کی مغفرت سے ہمیں محروم کر دیتی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اس رات میں یا 15ویں شعبان کے دن میں اور کوئی نیکی خصوصی طور پر نہیں کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ اگر ہمیں مغفرت چاہیے تو صرف اور صرف شرک سے خود کو بچائیں اور کینہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں آخر دوسری عبادتیں خصوصی طور پر نہیں ہوں گی؟ اس لیے نہیں ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی طور پر نہ قیام کیا ہے، نہ خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے دن کو روزے کا اہتمام کیا ہے۔ خصوصی طور پر 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، یہ اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کرنا ہوگا، اپنی طرف سے ایک قیام ایجاد کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں۔ آپ غور کیجئے، صحیح مسلم کی روایت پہ دھیان دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، اور جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص مت کرو، الا یہ کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا آ رہا تھا، اس کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، اور وہ روزہ جمعہ کے دن آ جاتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے ایام بیت کے روزے جمعہ کے دن آ گئے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اسی دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کی عید کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے، جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ اور جب مغفرت کی بات آتی ہے تو سوموار اور جمعرات کے دن بھی مغفرت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا، سوائے 2 آدمیوں کے جو آپس میں کینہ رکھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کو 2 دن میں ہفتے میں اللہ کی معافی ہوتی ہے اور شرک کرنے والے اور کینہ پرور کی معافی نہیں ہوتی، تو کیا ہم سوموار اور جمعرات کی راتوں کو قیام کے لیے خاص کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو معافی ملتی ہے سال میں صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں، بلکہ یہ بشارت تو ہر سوموار اور جمعرات کو حاصل ہو رہی ہے۔
تو آخر ہم 15ویں شعبان کی رات کو قیام کے لیے کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہماری شریعت جو عبادت دیتی ہے نا، اس کے لیے 2 قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ عبادت بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے۔ لہذا اگر ہم 15ویں شعبان کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شرک سے خود کو دور رکھیں، اسی طریقے سے دل کو کینہ اور حسد اور جلن سے پاک رکھیں، اور پورے شعبان کے مہینے کو کثرت سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، نیکیوں کے کام سے آباد رکھیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔